آپ مجھے معاف کر دیں میرے بزرگوں. ہاں میں آج یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. بس ہمیں کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ساری پلاننگ بریانی کے دیگ سے شروع ہوتی ہے اور بریانی کے دیگ پر ختم ہو جاتی ہے. میاں گرم بریانی کے 100 دیگ جس چمچے نے صاف کر دی ہو اس چمچے کو ہمیں تمہیں صاف کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ پھر تو چمچہ بابا زندہ باد. اس وقت ہندوستانی مسلمانوں میں یہ بات آپ سے ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. بحیثیت مسلمان آپ ٹوٹلی بیس لیس، ویٹ لیس، بے وزن، بے وقت ہو چکے. تمہارے پاس کوئی ایسی تعویذ نہیں ہے جس سے پورے محلے میں محبت پیدا ہو جائے. مگر خطرہ بہت بڑھ گیا ہے. ایسے مارکیٹ میں پیر گھوم رہے ہیں کہ صبح ٹیلی فون پر بیعت ہو جاؤ تو شام میں واٹس ایپ پہ خلافت آ جاتی ہے. نمازوں میں وسوسے آتے ہیں اور آ سکتے ہیں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بھونکتے ہوئے کون جی اب تو یہ نام لینے میں بھی ڈر لگتا ہے. پتہ نہیں کون اپنے اوپر لے لے گا. بھائی مجھے پتہ نہیں لگتا. میں صحیح بول رہا ہوں، لوگ کہیں گے مجھے کہے آپ. بڑا کنڈیشن ہے. اپلائنگ نیچے لکھا رہتا ہے بہت باریک لائن میں کنڈیشن اپلائیڈ ہے، اس کو بھی پڑھتا ہی نہیں. بغیر کسی تاخیر کے قائد ملت رہبر قوم حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی دامت برکاتہم، رکن و ترجمان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں حضرت والا تشریف لائیں. اور سامعین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا آج کے مہمان، آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں. آپ حضرات انتہائی سکون کے ساتھ میں، انتہائی توجہ کے ساتھ میں حضرت والا کا بیان سماعت فرمائیں. ایسے بیانات بار بار سننے کا موقع شاید نصیب نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام،
بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین علاقہ، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، انسان جب انسان کی ضرورت بن جاتا ہے تو وہ دلوں میں بسایا جاتا ہے اور آنکھوں سے لگایا جاتا ہے۔ اور اگر انسان کسی کے لیے بھی بوجھ بن جائے تو وہ جتنا بھی اہم ہو اتار دیا جاتا ہے، وہ دلوں سے نکال دیا جاتا ہے، وہ ذہنوں سے اوجھل کر دیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ جس جگہ پہ رہتی ہے وہاں کی ضرورت بن کر رہنی چاہیے، بوجھ بن کر نہیں۔ میں اکثر محاسبے کی بات کرتا ہوں، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کیا کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں لوگوں کو بے ایمان سمجھتا ہوں، احتساب کی بات اس لیے کرتا ہوں تاکہ آنے والی نسلوں کو دیانتداری وراثت میں دی جا سکے۔ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ اگر آم کے پھل کی جننی پیڑ اس کی بنیاد ہے، دنیا میں شاید کوئی ایسا پھل ہو کہ جس کے کوئی پودے نہ ہو، جس کے کوئی پیڑ نہ ہو۔ اگر دنیا میں تمام شاخوں کے کوئی پیڑ ہیں تو کیا ہمیں یہ جاننے کا حق نہیں کہ ہمارے مسائل کی جڑ ہے؟ اور جب بات ہوگی تو سلیقے سے ہوگی، اگر وہ میرے دامن تک آئے گی تو تیرے گرہبان تک بھی جائے گی۔ مسائل اس لیے نہیں آیا کرتے کہ تم بیوہ عورت کی طرح آنسو بہایا کرو، بلکہ سلگتے مسائل تمہیں للکارتے ہیں کہ اگر تم میں چیلنجز کو قبول کرنے کی صلاحیت و طاقت ہو تو موڑ دو طوفانوں کو۔ بہتے دریا میں لاشیں بہا کرتی ہے، زندہ لوگ بہتی دریا کے رخ کو موڑ کر تیر کر اپنی منزلوں میں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کی تاریخ، اس سے میری مراد آپ کی یہ 100 سالہ تاریخ نہیں عرض کر رہا، امت مسلمہ کی تاریخ شریعت مطہرہ کا درس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت مقدسہ نے ان چرواہوں کو قائد کیسے بنایا۔ وہ تربیت تھی جس نے چرواہوں کو قائد بنا دیا، اور اگر تربیت ختم ہو جائے تو قائد بھی چرواہے بن جائے۔ صالحیت کی برکتوں سے آدمی معراج پر پہنچا کرتا ہے، بے ادبی کی نحوست سے آدمی نیچے ذلیل ہو جائے گا۔ عزیزان ملت، آج ہمیں ان چیزوں کو طے کر لینا چاہیے۔ اگر موسم جاڑے کہے تو گرم کپڑوں کے سہارے جینے کا حوصلہ لینا پڑے گا۔ سردیوں کی شکایت کر کر ٹھٹورتے ہوئے ہم خود کو موت کے حوالے نہیں کر سکتے، جس طرح سردیوں میں ٹھٹرتی ہوئی برفیلی ہواؤں میں ایک زندہ جاوید انسان خود کو موت کے حوالے نہیں کر سکتا، اس طرح
حالات کی پریشانیوں کے سامنے ایک مسلمان سرنڈر ہو کر خود کو خودکشی نہیں کر سکتا۔ ہاں ضرورتیں پڑیں گی تو تاریخ کیا صف بدل دیے جائیں گے۔ عزیزان ملت یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حسن تدبیر اور نظام العمل کے بغیر پلاننگ، جس کو پلاننگ کہتے ہیں، یہ جو ہمارا اتنا بڑا دیش ملک بھارت ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے، یہاں امن و شانتی عطا فرمائے، اس کی بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے جس کو پلاننگ کمیشن کہے جاتے ہیں۔ پلاننگ کمیشن کا کام یہ ہے کہ 5 سال کا منصوبہ بنایا جائے کہ اگلے 5 سالوں میں ہمیں کن کن باتوں پہ توجہ دینی ہے۔ پلاننگ کمیشن ہمیں ریکمنڈیشن بھیجتا ہے اپنی، وہ ہمیں اپنی ریکمینڈ بھیجتا ہے کہ آپ کو اتنے سال تعلیم پہ توجہ دینی ہے، آپ کو اتنے سال گاؤں کی سڑکوں پہ توجہ دینی ہے، آپ کو اتنے سال نوجوانوں کی بہادری کو، ٹیلنٹ کو بڑھانے پر توجہ دینی ہے، آپ کو اتنے سال بیسک انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنی ہے، پینے کے پانی کی سہولتیں لانی ہے۔ یہ پلاننگ کمیشن کی سوچ اور فکر اور پالیسی کا بہتر نتیجہ ہے کہ آپ کو بڑھتا ہوا دیش نظر آ رہا ہے، بڑھتا ہوا ملک نظر آ رہا ہے۔ آپ مجھے معاف کر دیں میرے بزرگوں، ہاں میں آج یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ پلاننگ کمیشن پلاننگ بناتی ہے تو یہ ملک آگے بڑھتا ہے۔ جتنی قومیں بھارت میں ہیں ان کے لوگ اپنی قوم کے لیے پلاننگ بنایا کرتے ہیں کہ اگلے 5 سال تک ہمیں اپنی قوم کو کس رخ میں لے جانا ہے۔ ساری قومیں پلاننگ کے تحت چلتی ہے۔ اگر بغیر پلاننگ کے کوئی قوم صرف اللہ بھروسے چلتی ہے تو وہ یہ دعا والی قوم چلتی ہے۔ بس ہمیں کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ساری پلاننگ بریانی کے دیگ سے شروع ہوتی ہے اور بریانی کے دیگ پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قوموں کا ہم نے مزاج بنایا۔ ہاں میں نہیں جانتا اس کا مجرم کون کون ہے، میں خود کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں ساروں کی طرف سے ان کے جرم کو اپنے سر لیتا ہوں اور آپ کی عدالت میں خود کو پیش کرتا ہوں۔ ساری ہماری ساری قومیت، سارا فخر، سارا جنون، ساری تواضع اور ساری شوکت اس بریانی کے دیگ پر ختم ہو جاتی ہے کہ جس دیگ میں اگر چمچے نہ ڈالے جائیں تو ایک دانہ بھی نہ نکلے۔ کمال تو اس چمچے کا ہے جو دیگوں کے دیگ صاف کر جاتا ہے۔ کمال مہربانی اس چمچے کی، ہزاروں سلام ہے اس چمچے کو۔ میاں گرم بریانی کے 100 دیگ جس چمچے نے صاف کر دی ہو اس چمچے کو ہمیں تمہیں صاف کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ بڑے بڑے جبہ و دستار صاف ہو گئے ان چمچوں کے چکر میں بھائی۔ یہ جس نے چمچے پال لیے اس کا ستیاناش طے ہے۔ بس وہی بچا ہوا ہے جس نے چمچے نہیں پالے۔ چمچے بڑی کام کی چیز ہے، اگر کوئی آدمی ختم نہ ہو رہا ہو تو ایک چمچہ لگا دو، چمچہ کہا کہ حضرت صاحب آج سے یہ چمچہ محترم آپ کی خدمت چمچہ گیری میں رہیں گے، 2-4 دنوں کے بعد آپ نہیں ہوں گے، یہی نظر آئے گا، پھر آپ پھر تو چمچہ بابا زندہ باد۔ عزیزان ملت ہماری قوم کی پلاننگ کیا ہے؟ اور ظاہر ہے پلاننگ انفرادی طور پر نہیں کیے جاتے ہیں، پلاننگ تو اجتماعی طور پر کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا حسن تدبیر اور نظام العمل، پلاننگ، اس کے بغیر تعمیر کا خواب دیکھنا، حسن تدبیر نظام العمل کے بغیر قوم کی شوکت کا تصور کرنا، اس کی اسٹرینتھ، اس کی طاقت کا احساس کرنا، نظام العمل اور حسن تدبیر کے بغیر
قوم کے اندر جنونی انقلاب اور مثبت تعمیری تبدیلی لانا، یہ ایسا ہی ہے جیسے نکاح کے بغیر بچے پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ بچے تو وہاں پھر بھی ہو جائیں گے، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے بھائی بولو، بچے کو پیدا کرنے کے لیے نکاح ضروری ہے؟ نہیں، بچے پیدا کرنے کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو حلالی بنانے کے لیے نکاح کی ضرورت ہے نا؟ بچے حلالی ہو۔ آج امریکہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے قول نہیں ہے، مسٹر بل کلنٹن کا کوڈ میں کر رہا ہوں، یہ اس کی زبان سے ہے جو 2 بار پریزیڈنٹ آف یو ایس اے رہ چکا ہے، امریکن یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا 2 مرتبہ صدر رہ چکا ہے۔ اس نے اپنی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آنے والا امریکہ، آنے والا وقت ناجائز، معاف کیجئے گا اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ لینا جائز تو ہے، مگر علماء کی مجلس میں مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ امریکہ آنے والے وقتوں میں ناجائز بچوں کا ملک بننے والا ہے، اور بننے والا نہیں، بن گیا۔ یہ وہ مغربی ممالک ہیں جن کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے بچوں کو نوکر پالتے ہیں اور ان کی مائیں کتوں کے بچوں کو پالتی ہیں۔ عزیزان ملت، آپ کو 2 دھاری تلوار کا سامنا ہے اس وقت، آپ کو 2 دھاری تلوار کا سامنا ہے۔ ایک تو ایکسٹرنلی، خارجی طور پر پوری دنیا کے دشمنان اسلام کی پلاننگ آپ کے اندر سے آپ کو کھوکھلا بنا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے اندر اپنے آپ کو کھڑا کرنے اور جینے کی کوئی خاص پلاننگ ہمارے پاس اندرونی طور پہ بھی نہیں ہے، نہ ایکسٹرنلی نہ انٹرنلی۔ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں، میں یہ بات آپ سے ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بہتری عطا فرمائے۔ ہندوستانی مسلمانوں، اس وقت تم جان اور مال، میں آپ کے ذہن تک پہنچنا چاہتا ہوں، آپ کے دل کے دروازوں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہندوستانی مسلمان جان مال اس کے خطرے سے باہر نکل چکا ہے۔ آپ کو حیرانی نہیں ہوئی کہ میں نے کیا کہہ دیا؟ قدم قدم پر تکلیفیں ہیں، قدم قدم پر خطرات ہیں، قدم قدم پر نقصانات ہیں، پھر بھی میں ایسی باتیں کر رہا ہوں۔ دوبارہ سن لیجیے، اس وقت ہندوستانی مسلمان جان مال کے خطروں سے باہر نکل چکا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان کے خطرے میں داخل ہو چکا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں، اب تمہاری جان کو خطرہ نہیں، مال کو خطرہ نہیں، اب تمہاری ایمان کو خطرہ ہے کہ تم اپنی نسلوں کی ایمان کو کیسے بچاؤ گے، تمہاری اولادوں کی ایمان کیسے بچیں گے۔ اس لیے کہ اس وقت شرک جس جرأت کے ساتھ آ رہا ہے، ایمان اللہ ہمیں معاف فرما دے بڑا شرمندہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ہم اپنی کمزوری بیان کر رہے ہیں، ورنہ سلامت رہے اللہ والوں کی جوتیاں، سلامت رہے اہل اللہ کی جوتیاں، کہ جن کے برکتوں سے آج ہم جیسا انسان کچھ بات جرأت کردار کے ساتھ اللہ کی توفیق سے عرض تو کر لے رہا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، اگر یہ راتوں میں رونے والی جماعت ختم ہو جائے گی، اللہ درجات بلند فرمائے اپنے محبوب بندوں کے، جو راتوں میں رویا کرتے ہیں تو ہم جیسے لوگ چین سے سویا کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ساری توانائیاں آپ کے دست و بازو میں ہیں، ساری توانائیاں آپ کے شباب اور آپ کی جوانی میں ہیں، ساری توانائیاں آپ کی تعداد میں ہیں؟ نہیں، آپ کی میجورٹی سے کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کمیونٹی تو ویسے بھی ویٹ لیس ہو چکی ہے، مگر دو طرفہ آج وزن بالکل نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس جتنی بڑی حویلی ہو، جتنا بڑا بنگلہ ہو، اور آپ جتنی بڑی شخصیت ہو، بحیثیت مسلمان آپ ٹوٹلی بیس لیس
ویٹ لیس، بے وزن، بے وقت ہو چکے ہیں۔ اگر تھوڑے بہت لوگ جی رہے ہیں تو وہ رشوت کی بنیاد پر جی رہے ہیں، کچھ دے لے کے جی رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہمارے اندر سے ایمان نکل گیا، نہیں ایمان نکلا نہیں، یہ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ ہاں ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اسے ضرور مانتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ ایمان کے ساتھ حسن تدبیر کی ضرورت ہے، پلاننگ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے تو آپ سارے ایمان کی قوت کے باوجود فیلیور ہو سکتے ہیں۔ ایک مسلمان ایک یہودی دونوں مل کر پانی کے کشتی پہ جا رہا ہے، دریا کے بھور میں کشتی ڈاما ڈول ہونے لگی، کشتی ڈوبنے لگی۔ مسلمان نے بھی اللہ سے فریاد کی، اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے بچا لے۔ اس یہودی نے بھی اللہ سے فریاد کی، اللہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تو مجھے بچا لے۔ دعائیں دونوں نے کی ہیں، دعائیں دونوں نے کی ہے۔ کشتی پلٹ گئی، دونوں پانی میں آ گئے، غوطہ کھانے لگے، دونوں خدا سے مانگ رہے تھے، تڑپ کر دونوں زندگی کی دعا مانگ رہے تھے۔ میرے بزرگوں یہ بتاؤ کہ اب دونوں میں سے بچے گا کون؟ سمپل جواب ہے، جسے تیرنا آتا ہے وہ بچے گا۔ کس نے لمبی دعا کی ہے وہ نہیں، وہ تو ایک اللہ کی مرضی مشیت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم دعاؤں پر انحصار کی دعاؤں پر ایمان رکھتے ہیں، مگر معاف کیجئے گا، اللہ کا شکر ہے آپ لوگ کی دعائیں ہیں۔ میرے اساتذہ نے مجھے بھی 2-4 کتابیں پڑھائی ہیں الحمدللہ، میرے ماں باپ نے مجھے بھی پڑھایا لکھایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اسلام کی 2-4 کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں، لیکن میں آپ سے سچ بتاؤں کہ پورے اسلامی تاریخ میں ایک کتاب بھی مجھے آج تک ایسی نہیں ملی جس میں کرامت سیکھنے اور سکھانے کی ترکیب بتائی گئی۔ زندگیاں کرامتوں پہ نہیں چلا کرتی ہیں، زندگیاں تدبیر کی راہوں پہ نکلنے والے مسافروں کو منزل کی شکل میں ملا کرتی ہے۔ عزیزان ملت، ہم میں سے کون ہوگا جو دعاؤں کا منکر ہوگا؟ دعائیں ضروری ہیں، مگر حسن تدبیر کو اختیار نہ کرنا، پریکٹیکل لائف میں اپنے آپ میں ایک انقلاب، ریولیوشن نہ لانا، یہ دعاؤں کی توہین ہے، یہ شریعت کو نظر انداز کرنا ہے۔ میں شریعت کی توہین نہیں کہتا، اس لیے کہ یہ بات سخت ہو جائے گی، میں نظر انداز کرنے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا دل مائل بشریت آج بھی ہے الحمدللہ۔ میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ ہزار کمزوریوں کے باوجود یہ امت اس دور میں، ہزار کمزوریوں کے باوجود یہ امت مسلمہ اس دور میں اللہ کی رحمت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری حیثیت کیا رہ گئی؟ نہیں، حوصلہ لانے کی ضرورت ہے، اور نشتر چلے گی، اور بات دل کو لگنی چاہیے۔ جب تک دل کو چوٹ نہیں لگتی ہے یہ دل اللہ کی محبت کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کے قابل بننے کے لیے اس دل کو چوٹ لگنا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے اللہ سے ڈرنے والو، سنو ایک کام کرو، ایک کام کرو۔ کون سے کام؟ فرمایا اے اللہ پر، اللہ سے ڈرنے والو، اے ایمان والو، ایک کام کرو۔ وہ کام یہ ہے کہ میرے نیک سچے بندوں کے ساتھ رہا کرو۔ کس کے ساتھ رہا کرو؟ میرے نیک اور سچے بندوں کے ساتھ رہا کرو، صادقین کی جماعت، اللہ والوں کی جماعت، ان کے ساتھ رہا کرو۔ علماء ربانی جین کی جماعت کا ان کے ساتھ رہا کرو، ان کی صحبت اختیار کیا کرو۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے سچوں کے ساتھ رہا کرو، تو یہ ارشاد مشورہ ہے یا حکم ہے؟ کیا ہے بھئی؟ علماء کیا فرماتے ہیں اس کے تعلق سے؟
ارے بھائی یہ مشورہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے بھائی، یہ حکم ہے اللہ کا کہ میرے سچوں کے ساتھ رہا کرو، سچے بندوں کے ساتھ رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس بات کا حکم نہیں دیتا جو ناپید ہو، اللہ تعالیٰ کبھی ایسی باتوں کا حکم نہیں دیتا جو مشکلوں سے نہ ملتی ہو، اللہ تعالیٰ کسی ایسی بات کا حکم نہ دیتا جو انسان باقی رہے اور وہ سہولت ختم کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سچے بندوں کے ساتھ رہا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو آخری مسلمان باقی رہے گا اس وقت بھی اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی بندہ زندہ رہے گا۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اب اچھے لوگ اٹھ گئے، ہاں یہ ٹھیک ہے، اچھے لوگ بڑی تعداد میں اٹھ گئے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے۔ اس پینڈیمک کے زمانے میں، کرونا کے زمانے میں میری اپنی تحقیق تو نہیں ہے، لیکن شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو یقیناً آپ کی بات اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات اور آپ کے قلم سے نکلے ہوئے حرف ہمارے لیے بلا تحقیق سند کی حیثیت رکھا کرتے ہیں، بلا تحقیق وہ سند کی حیثیت ہمارے لیے۔ اگر میں حضرت کی بات کو نقل کروں تو اس چند سالوں میں 2000 سے زائد اولیاء اللہ ایسے جو راتوں میں اس امت کے لیے رویا کرتے تھے بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑی تیزی کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جگہ تو پر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، وہ جگہ کون پر کریں گے؟ یہ علماء کی جماعت کو پر کرنی ہوگی، اور یہ علماء کی جماعت کیسے پر کریں گے؟ ظاہر ہے ان کو عشاء کے بعد موبائل کو 3 طلاق دینا ہوگا۔ ان کی بیوی اتنا بیزی نہیں رکھتی جتنا موبائل بیزی رکھتا ہے۔ ان علماء کی جماعت کو یہ لت چھوڑ کر عشاء کے بعد جلدی سو کر اس پوری امت کے لیے اور کائنات کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے راتوں میں اٹھ کر رونے والی جماعت بننی ہوگی، اور جب یہ اللہ کے سامنے سجدوں میں روئیں گے تو امت کے دل بنیں گے انشاءاللہ، ملک کے حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو تدبیر اور رجوع اللہ دونوں طرف لے کر جا رہا ہوں۔ ایک تو ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے، آپ بھی سن لیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک اور صالح بنے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیوی آپ سے محبت کرے، آپ سے وفا کرے، تو بیویوں کی محبت تعویذ کی دکانوں میں نہیں ملا کرتی ہے، اس لیے کہ جو بیچارہ محبت کی تعویذ دے رہا ہے وہ خود اپنی بیوی کا ستایا ہوا ہے، اس کی بیوی نے بھی اسے ٹارگٹ دیا ہے کہ آج شام تک اتنے پیسے نہیں آئے تو سوچ لو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں بیگم، مرغا شیر خسی افریقہ کے جنگل کی کستوری نہیں منگوا لیا، آج میں نے تو میرا بھی نام لیا۔ انہوں نے تو اور بیڑا غرق کر رکھا ہے معاشرے کا جھوٹ بول بول کر۔ ایک خاتون پہنچی ایک عابل صاحب کے پاس، بھائی کوئی ہو تو الٹا مت پڑنا میرے اوپر، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو الگ علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک خاتون پہنچی بابا کے پاس، بابا نے کہا کہ تم پر بہت خطرناک جادو ہے۔ اچھا کس نے کروایا؟ تمہاری چچی نے کروایا، بھائی نے کروایا، بیٹے نے کروایا، سب میں لڑا دیا، پورے گھر کو برباد کر دیا، بیڑا غرق کر دیا گھر کا۔ بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، بہن بہن سے بات نہیں کر رہی ہے، سمدھن سمدھن سے بات نہیں کر رہی، کیا کر رکھا مسلمانوں کے گھروں کو آپس میں۔ تمہارے پاس کوئی ایسی تعویذ نہیں ہے جس سے پورے محلے میں محبت پیدا ہو جائے؟ تمہارے پاس کوئی ایسی تعویذ نہیں ہے جس سے دل کے دل مل جائیں؟ تمہارے پاس کوئی ایسی تعویذ نہیں ہے جس سے بدگمانیاں دور ہو جائیں؟ تمہارے پاس کوئی ایسی تعویذ نہیں ہے کہ تم بیویوں کو بتاؤ کہ شوہر تو ایسے ہی محبت کرنے لگے گا بیچارہ، تم ایک بار اسے محبت کی نظر سے تو دیکھ لو، پڑوسی کو دیکھنے کے بجائے۔ تمہارے پاس کوئی ایسی تعویذ نہیں ہے جو شوہروں کو سکھا سکتے، یہی تعویذ ہے۔ آپ پر آپ کے بڑے بھائی کی بیوی نے بندش کر دی ہے، رسہ سے باندھا ہے، کیا چیز سے باندھا ہے بھائی؟ میں نظر بد کا منکر نہیں ہوں، میں دکانداری کے خلاف۔ عزیزان ملت اپنے آپ کو تباہ مت کرو، اپنے ایمان اپنے پیسوں کو برباد مت کرو، آؤ اللہ والوں کے در پر بیٹھ کر، ان کی جوتیوں کی ان کی خدمت میں بیٹھ کر صرف ان سے اتنا پوچھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گھر میں جانے کا طریقہ کیا ہے اور آنے کا طریقہ کیا ہے۔ اتنا سیکھ لو، انشاءاللہ گھر میں کوئی آفت نہیں آئے گی۔
جس گھر میں سنت ہوگی اس گھر میں شیطان نہیں ہوگا. اتنا سکھا دو. ایک خاتون گئی, کہا بابا نے کہا کہ بہت خطرناک جنات ہے تمہارے اوپر. کہا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہا 1,24,000 پیغمبر کے نام لکھنے ہوں گے تب تعویذ مکمل ہوگی, اور ہر نبی کے نام پر 1 روپے تمہیں ہدیہ کرنا ہوگا. کتنا کرنا ہوگا؟ کتنا ہو گیا بھائی؟ عورت بھی کوئی مفتیائن تھی, اس نے کہا کوئی بات نہیں بابا, آپ نام لکھتے جائیں پیسہ لیتے جائیں. وہ اللہ کا بندہ 6-7 سے آگے نہیں بڑھا, 10 روپے سے کم میں کام ہوگی, آگے نہ علم ہے نہ عمل ہے. آپ سے میں عرض کرتا ہوں, اگر آپ اپنے کاروبار کی برکت چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے گھروں کی سلامتی چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے اولادوں کی بہتری صالحیت چاہتے ہیں, بچوں کی اچھے شادی چاہتے ہیں, نکاح چاہتے ہیں, سماج میں عزت چاہتے ہیں, اپنا وقار چاہتے ہیں, تو میں ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں, اس رب قدیر کے در میں رات میں اٹھنے کی عادت ڈال لیجیے. واللہ میں کہہ رہا ہوں اس سے بہتر نہ کوئی دوا ہے, نہ دعا ہے, نہ تعویذ. بس رات میں اٹھنے کی عادت ڈال لیجئے, وضو بنا کر مصلی میں یہ سر سجدے میں جیسے ہی جائے گا, مالک کریم کی طرف سے آواز آئے گی, میرے بندے اب تو مانگنا شروع کر, میں دینا شروع کرتا ہوں. اس در کو بھلا دیا, اس در کو بھلا دیا, اچھے اچھوں نے بھلا دیا, عوام تو چھوڑیے, اس اچھے اچھوں نے بھلا دیا. راتوں میں اٹھنا شروع کیجئے اور راتوں میں لمبے سجدے کیجئے. اللہ آپ کو بھی توفیق دے, اللہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی توفیق دے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ دعا کیجئے گا تو کچھ اچھائیاں مجھ میں بھی آ جائیں گے, ورنہ اپنی جھولی تو بالکل خالی ہے, کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, اٹھ کر ذرا تنہائی میں اللہ سے مانگ کر تو دیکھیے, ایک آدھ قطرہ آنسو کا گر نہیں پائے گا کہ اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو جائیں گے. اور آپ کہتے ہیں ملک کے حالات, میری قوم کے لوگوں زمین کی حکومتیں بدلا کرتی ہیں, کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا ہے. تم میں حکومت کی فکر ہے, کائنات کے مالک کو کبھی منانے کا نہیں سوچا. کبھی سوچو تو, ایک بار سوچ تو لو. کریں گے انشاءاللہ, ارے بھئی ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ, اللہ توفیق دے آپ کو بھی اور ہمیں. اٹھیں راتوں میں اور سجدے, سر کو سجدے میں لے جائیں اور اپنی انانیت کو مٹا دیں. ہم کوئی لاٹ صاحب نہیں, ہم کوئی وزیر صاحب نہیں, ہم کوئی چودھری صاحب نہیں, ہم کچھ نہیں ہیں. اے اللہ تو داتا ہے, ہم تیرے بھکاری. اپنی نسلوں کی ایمان مانگ لیجئے اللہ سے, قیامت تک کے لیے اپنی اولادوں کی ایمان مانگ لیجئے, اس لیے کہ اس وقت سب سے زیادہ خطرہ ایمان پر ہے. اور جو آدمی ایمان سے غافل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے, آمین. مگر خطرہ بہت بڑھ گیا ہے, خطرہ بہت بڑھ گیا ہے. اپنا تعلق اللہ والوں سے جوڑیے, مگر ہاں چائنیز پیروں سے نہیں. مارکیٹ میں جہاں اوریجنل مال ہوتا ہے وہاں ڈپلیکیٹ مال بھی ہوتا ہے. ایسے مارکیٹ میں پیر گھوم رہے ہیں کہ صبح ٹیلی فون پر بیعت ہو جاؤ تو شام میں واٹس ایپ پہ خلافت آ جاتی ہے. ایک رکعت نماز پڑھنی نہیں آتی. اچھا بعض لوگ فخری انداز میں اپنا تعارف مجھ سے کراتے ہیں, جی بس وہ یوں ہی وہ فلانے بزرگ نے بس مجھے خلافت دے دی, اور میں فلانی جگہ چائے پی رہا تھا تو انہوں نے بھی مجھے خلافت دے دی, اور ایک جگہ پان کھا رہا تھا تو پان والے نے بھی خلافت دے دی. میں اللہ والوں کی جوتیوں کا دیوانہ ہوں, جعلی پیروں کا دشمن. یاد یہاں بھی ملاوٹ آ گئی, اور آج کل تو پیمنٹ بھی آن لائن ہو جاتی, پیر صاحب کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں, تو زیارت کی بھی ضرورت نہیں, آن لائن UPI, گوگل پے. نہیں,
آپ اللہ والوں سے تعلق اس طرح جوڑے کہ آپ کی نمازیں درست ہو جائیں. آدمی سائیکل چلاتا ہے سیکھنے کے بعد. بولو سیکھنے کے بعد چلاتا ہے کہ نہیں چلاتا؟ ایک سائیکل جس کو اگر نہ سیکھے تو گر جائے. آدمی سائیکل چلاتا ہے سیکھ کر, موٹر سائیکل چلاتا ہے سیکھ کر, کار چلاتا ہے سیکھ کر. اچھا دنیا کا کوئی کام مجھے بتائی جو بغیر سیکھے ہو؟ ہر کام سیکھ کر کرتا ہے. ہائے رے مسلمان, دنیا کا ایک ہی کام ہے جو مسلمان بغیر سیکھے کرتا ہے, نماز بغیر سیکھے پڑھ رہا ہے. کبھی دل میں درد نہیں ہوا کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے؟ کبھی درد نہیں ہوا, کبھی احساس نہیں ہوا 60 سال کے ہو گئے, 70 سال کے ہو گئے, پیشانی پہ نشان آ گیا, ایک سجدہ سنت کے مطابق کرنا نصیب نہ ہوا. آپ اللہ سے دعا کیجئے, میں بھی کسی بزرگ کے پاس, میرا بھی جی چاہتا ہے, بہت طبیعت چاہ رہی کئی سالوں سے, اپنے بڑوں سے بھی کئی بار کہا کہ مجھے فرصت دے دیجئے, میں کسی اللہ والوں کی جوتی میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنا سیکھ لوں, بس اور کچھ نہیں. 2 رکعت نماز تو پڑھنا سیکھ لوں. میری قوم کے لوگ نماز پڑھنی نہیں آتی اور آپ پوچھتے بھی نہیں ہو, آپ سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہو. میں کہتا ہوں آپ کے دل میں یہ کیا چیز آ گئی ہے, آپ نماز پڑھنا سیکھتے کیوں نہیں ہو؟ سیکھتے کیوں نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کو معراج سے لے کر آئے. میرے بھائی, میرے بزرگوں, یہ مومن کا معراج ہے. اس نماز کو بغیر سیکھے پڑھتے ہو جس نماز کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھی. کبھی پوچھا حضور نے نماز کیسے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم پوچھ لیں گے تو سامنے والا سمجھے گا اچھا اتنا بڑا مولانا, اس کو خود نماز نہیں آتی تو میرا وولٹیج ڈاؤن ہو جائے گا, پبلک سمجھے گی کم بیٹری والا مولوی ہے. اپنے آپ کو پیش کرنے میں, اپنی شخصیت بنانے میں ہم نے اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رکھا ہے؟ بھائی, کیا ہے ہماری اوقات, کیا ہے ہماری حیثیت؟ کوئی حیثیت ہماری نہیں ہے. اگر موت کے وقت اللہ راضی ہے تب تو کچھ حیثیت ہے. دعا کر دیجئے اللہ راضی ہو جائے. اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب, اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. بھائی دیکھو, اللہ کے فضل پر, اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ ایمان پر موت نصیب فرمائیں گے, ورنہ جسے ایمان پر موت نہ ملی اس کے جبہ و دستار, ساری شہرت اور ساری توانائیاں خاک میں مل جائیں گی. اس لیے کہ جو آدمی اللہ کا محبوب نہ بن سکا وہ کسی اور کو کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کوشش کرے کہ وقت کے بڑے عالم کی خدمت میں بیٹھ, اور علماء کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ کسی اللہ والے کے دامن کو پکڑ لیں, ان کے لیے زیادہ ضروری ہے. حکیم الامت مجدد وقت حضرت تھانوی علیہ اللہ اکبر اللہ نے ایک عجیب بات لکھی اپنی کتاب میں. فرمایا, علماء اس سے لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ. آپ لکھتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں کہ کبر, تکبر, ایگو, کبر بشکل تواضع بھی ہوتی ہے. کبر بشکل تواضع بھی ہوتی ہے, مطلب ہمبلنس کے ساتھ ایگو ہے. ہمبلنس, اندر میں بہت غرور ہے مگر اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہے ہیں جسے بڑے لبرل ہیں اور بڑے بہت ہمبل ہیں. نہیں, اسی کو ایک شاعر نے کہا, پروفیسر لطف الرحمان صاحب بہار کے ایک بڑے شاعر گزرے ہیں, وہ گورنمنٹ میں منسٹر بھی رہے ہیں اور پروفیسر بھی تھے. بھاگلپور یونیورسٹی میں انتقال ہو گیا, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے اس قول پر ان کو کیا سوجھی اور ایک شعر انہوں نے لکھ دیا, عجیب شعر لکھا. فرماتے ہیں کہ عجب طرز انا ہے, عجب طرز انا ہے یہ خاک ساری, عجب طرز انا ہے یہ خاک ساری بھی, قریب سے جو دیکھا تو خدا نکلا. اس لیے ظاہر ہے ہمارے بزرگوں نے جو رائے قائم فرمائی, بلکہ جو فیصلہ فرمایا
کہ صلاحیت کا تعلق صالحیت سے ہونا بہت ضروری ہے. اگر صالحیت نہ ہو تو صلاحیتیں برہنہ ہو جایا کرتی ہیں, اور برہنہ صلاحیت کو لے کر آدمی بے فیض ہوتا ہے, با فیض نہیں ہوتا. اس لیے تعلق مع اللہ اور دین کو سیکھنا جتنا آپ کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے. آپ سے تو میری یہ گزارش ہے کہ نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بس اپنے دل میں ارادہ کریں اور کوشش شروع کر دیں کہ نہیں, اب ہم نمازیں سیکھ کر پڑھیں گے کہ ہمیں نظر کہاں رکھنی ہے, ہمیں پڑھنا کیا ہے. اب ظاہر ہے نمازوں میں وسوسے بھی آتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خدمت میں ایک یہودی آیا, اور یہودی نے آ کر کہا کہ علی, آپ کو نماز میں وسوسے آتے ہیں, خیالات آتے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو نہیں آتا ہوگا, مجھے آتا ہے. آپ لوگ تو خیر ماشاءاللہ برانڈڈ فرشتہ لمیٹڈ ہیں. ارے بھائی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہاں وسوسے آتے ہیں. میرا یقین ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں جو کہی ہے کہ وسوسے آتے ہیں, یہ ہم جیسے لوگوں کی ترجمانی کی ہے, ورنہ ان کی نماز ایسی نہیں تھی. سوال ہی نہیں ہوتا, ان کی نماز ایسی نہیں ہوتی, سوال ہی نہیں ہوتا. بلکہ فضیلت کے باب میں حضرت شیخ نے تو یہاں تک لکھا کہ نماز میں تیر نکال دی اور نماز میں کھڑے رہے. لیکن پھر بھی آپ فرماتے ہیں یہودی سے کہ ہاں ہاں ہماری نمازوں میں تو وسوسے آتے ہیں. یہودی نے بڑا مذاق اڑایا, کہا کہ واہ علی واہ, ہم لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کوئی وسوسہ ہی نہیں آتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, ارشاد فرمایا کہ جہاں مال ہوگا چور وہیں نہ جائے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ فرمایا بھائی جہاں مال ہوگا چور وہی جائے گا. تو ہماری نمازوں میں شیطان اس لیے وسوسے ڈالتا ہے کہ ایمان ہے, تمہارے جا کے کرے گا کیا بیچارہ, تم تو اس کا کام کر ہی رہے ہو بھائی, اس کی ڈیوٹی تو تم لوگ کر ہی رہے ہو, تو وہاں اس کو جانے کی ضرورت ہے نہیں. نمازوں میں وسوسے آتے ہیں اور آ سکتے ہیں, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بھونکتے ہوئے کون جی اب تو یہ نام لینے میں بھی ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں کون اپنے اوپر لے لے گا بھائی, مجھے پتہ نہیں لگتا. میں صحیح بول رہا ہوں, لوگ کہیں گے مجھے کہے آپ. بڑا کنڈیشن ہے, نیچے لکھا رہتا ہے بہت باریک لائن میں کنڈیشن اپلائیڈ, اس کو بھی پڑھتا ہی نہیں, اور میں اسی کو پہلے پڑھتا ہوں, سب سے پہلے اسی کو پڑھتا ہوں. تو بھونکنے والے بکریوں, ایک نیا الزام ہے میری طرف سے, حالانکہ بیچاری بکریاں کتنی شریف ہوتی ہیں. تو اگر آپ پر کوئی بکری خصی بھونک رہی ہو, آپ نظر انداز کر آگے بڑھ جائیں گے. اسی طرح نمازوں میں اگر وسوسے آ رہے ہو تو نظر انداز کر نماز کو آگے بڑھا لینی ہے انشاءاللہ. آپ جب نظر انداز کرنے لگیں گے تو ایک دن وہ بھونکنا بھی چھوڑ دے گا انشاءاللہ. تو خود کو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اہل اللہ سے تعلق کریں, اور راتوں میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں. اللہ توفیق دے, آمین. آپ کو بھی اور ہمیں بھی, آپ سب کو بھی. اللہ پوری امت کو توفیق عطا فرمائے. اور راتوں میں سجدے میں اللہ سے دعا مانگے, اپنے لیے بھی, اپنی اولاد کے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, پوری امت مسلمہ کے لیے بھی, اور اپنے اس مہان دیش بھارت کے لیے بھی, یہاں رہنے والے سارے لوگوں کے لیے, سارے لوگوں کے لیے. اب میں اس پہلو پر آ رہا ہوں. تالیف قلب ہمارے ایک بڑا اہم موضوع ہے. اس موضوع کو بڑی بے دردی کے ساتھ نظر انداز کیا گیا, بڑی بے دردی کے ساتھ. ہم نے کبھی اس کی ضرورت کو محسوس بھی کیا تو شاید ہمیں اس کی عادت نہ پڑی. اس لیے جب دعا کریں تو پوری انسانیت کے لیے دعا کریں, ساری مانوتا کے لیے دعا کریں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کائنات کے لیے رحمت ہیں. تو مسلمانوں تم بھی ساروں کے لیے رحمت ہو انشاءاللہ, ہے نا.
ایک پڑوسی نے اپنے گھر میں پیڑ لگایا آم کا، بڑا پھلدار درخت، بڑے پھل پھلے، بڑی آم کی شاخیں، آم کی ٹہنیاں شاخوں میں لد لد جا رہی تھی، بہت پھل لگ گئے ماشاءاللہ۔ پڑوسی میں جو گھر تھا اس کو حسد ہونے لگی، پڑوس میں جو مکان تھا اس کے لوگوں کو حسد ہونے لگی۔ اب اس نے حسد میں دیکھا کہ اس کے گھر میں آنگن میں اتنے پھل، ہمارے گھر میں کوئی پھل ہی نہیں، تو اس نے گھر کا سارا کچڑا جمع کیا، جانور کی لید جمع کی، گوبر جمع کیا، بالٹی میں بھرا، اور بھرنے کے بعد صبح بالکل اس پھل والے کے گھر کے دروازے پر ڈال دیا۔ صبح جب دروازہ کھولا تو بڑی بدبو، آدمی کو بڑا عجیب لگا کہ دیکھو میرے پڑوسی نے ایسا کیوں کیا۔ تو اس شخص نے کیا کیا، اتنی بڑی بالٹی لی، جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے نا، ہم چودھری ہیں، میرے ناک کا سوال ہے۔ انہوں نے تازہ پھل توڑے اور پوری بالٹی میں پھل بھرا اور بالٹی لے جا کے پڑوسی کے دروازے پہ آواز دی۔ پڑوسی نے کہا اچھا لڑنے آ گیا، تیار ہو جاؤ۔ سب نے اپنی تیاری کر لی اور دروازہ کھولا تو حیران، اس نے صرف اتنا کہا یہ رکھ لیجئے، جو میرے پاس تھا وہ میں دینے آیا ہوں، جو آپ کے پاس تھا وہ آپ دے چکے ہیں، جو آپ کے پاس تھا وہ آپ دے چکے ہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم دینے آئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس ملک میں جس کے پاس جو ہے وہ دے رہا ہے، سمجھ گئے؟ جس کے پاس جو ہے وہ دے رہا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، تمہارے پاس کچھ ہے کہ نہیں دینے کے لیے؟ ارے بھائی، جب کوئی دیتا ہے تو اس کو بھی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے نا۔ اس ملک میں جس کے پاس جو ہے وہ دے رہا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، کچھ نہ صحیح تو دعائیں تو دینا شروع کر دو۔ کہو کہ اللہ ہمارے ملک میں سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ سارے بیماروں کو مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ تمام بیماروں کے لیے۔ میرے بزرگوں، میرے آپ سے شروع میں ایک بات کہی، آپ کو یاد ہوگا کہ ضرورت بن جاؤ دلوں میں بسائے جاؤ گے، بوجھ بنو گے دلوں سے اتار دیے جاؤ گے۔ آپ ضرورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی نمازیں تو ہم یاد کرتے ہیں اور یاد کرنی بھی چاہیے، بے شک ہم قیامت تک نماز پڑھتے رہیں، صحابہ کی ایک رکعت تو دور کی بات ہے، ایک رکوع کی برابری بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ بڑے بڑے صلحاء ڈرتے ہیں، بڑے بڑے غوث قطب ابدال ڈرتے ہیں، ہم تو یہ کہنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی، اس میں صرف کمال نہیں تھا کہ ان کی نمازیں بڑی اچھی تھی، وہ تو اعلیٰ درجے کی تھی ہی، ان کے عبادات تو اعلیٰ درجے کی تھی ہی، مگر صحابہ نے جس عمل کے ذریعے سے ملکوں کو فتح کیا ہے، مسلمانوں، وہ فتح نماز سے نہیں، وہ فتح معاملات اور محبت سے کیا ہے۔ کہ یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پر ہے، یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ اور نہیں، کچھ اور محبت کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دنیا کے سب سے خوبصورت پودے کا نام محبت ہے، اور محبت کے پودے زمینوں پہ نہیں، انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد لینے کا طریقہ، مانگنے کا طریقہ جو بزرگوں کا رہا، ان کے بزرگوں کا رہا، اور اخیر میں چلے جائیں تو اس کائنات کے سب سے بڑے انسان سید الانبیاء میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے سجدے فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ جایا کرتی تھی
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبے کو سہلانے لگتی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں بند گئی ہیں، اب تو سر اٹھا لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے تو آنسو سے داڑھی مبارک، چہرے مقدس، مصلی اور زمین تر ہو چکی ہوتی ہے۔ امی جان فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے یتیم کے سر پہ تاج نبوت رکھ دیا۔ ہم اس بات کا تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اب تدبیر کی طرف آ جائے، یہ تو اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کو خود پر متوجہ کرنے کی تدبیر، سنت ہے، طریقہ ہے۔ لیکن اب تدبیر کیا ہو عزیزان ملت، حسن تدبیر کیا ہو ہمارے لیے؟ ہم کن کاموں کی طرف جائیں جس کی طرف کہ ہم اگر آگے بڑھیں تو اللہ کی مدد اتر آئے ہمارے اوپر۔ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے ایک طرف سجدوں سے کام لیا جائے اور دوسری طرف میدان عمل میں اتر کر اپنی ذات کو نکھار کر پیش کیا جائے۔ اپنی ذات کو ہم کس طرح نکھاریں؟ میں دو تین باتیں آپ سے عرض کروں۔ دیکھیے، میں نے بھی بہت سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دنیا مسلمانوں سے نفرت کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ میں کسی آئی لینڈ میں تو رہتا نہیں ہوں، جزیرے میں، کسی جنگل میں نہیں، سماج میں رہتا ہوں، سوسائٹی میں رہتا ہوں، آپ لوگوں سے ملتا ہوں، آپ بزرگوں سے سیکھتا ہوں، آپ جو بولتے ہیں وہ میں سنتا ہوں، کتابوں سے زیادہ میں سوسائٹی کو پڑھتا ہوں۔ صورتحال سچویشن یہ ہے کہ دنیا مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے، اس بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ دنیا مسلمانوں سے نفرت نہیں، اسلام سے نفرت نہیں کرتی ہے، دنیا مسلمانوں کے کیریکٹر سے نفرت کرتی ہے۔ بیہیویئر اور کیریکٹر ہمارا کیا ہو گیا؟ میں ایک بات وضاحت نہیں کروں گا، اشارے سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے، کم سے کم ہم اتنا کریں کہ دین کے کاموں میں جھوٹ کی ملاوٹ سے توبہ کر لیں۔ میں نے اشارے سے عرض کیا، بہت لطیف اشارہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی پکڑ ہم سب پر نہ ہو، اللہم آمین، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ دین کے کاموں میں جھوٹ کی ملاوٹ سے توبہ کر لو، اس کی نحوست کی وجہ کر اللہ کی زمین پر لوگ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں، اس کی نحوست، کیونکہ اللہ کا دین پاک ہے۔ جس طرح سمندر اپنے سینے میں مردے برداشت نہیں کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں چاہے جتنی وزنی ہو، ویل جیسی پہاڑ نما مچھلی بھی اگر سمندر میں مر جاتی ہے تو سمندر کی لہریں اس مردہ مچھلی کو بھگا کر لا کر کنارے پہ پھینک دیتی ہے، اس لیے کہ سمندر کی فطرت میں مردے کو برداشت کرنا نہیں ہے۔ تو سمندر جس طرح مردہ برداشت نہیں کرتا ہے، اسی طرح اسلام جھوٹ برداشت نہیں کرتا۔ جھوٹ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ مسلمانوں، تمہیں جھوٹ سے توبہ کرنا ہی پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو زمین آسمان پہ چلی جائے، آسمان زمین پہ آ جائے، تمہارے حالات میں تبدیلی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ تمہیں ہر حال میں جھوٹ سے توبہ کرنا ہی پڑے گا، جھوٹ سے نفرت کرنی ہی ہوگی۔ آپ طے کر لیجیے کہ آپ کو جھوٹ کے ساتھ چلنا ہے تو حالات نہیں رہیں گے، اور جھوٹ سے توبہ کرنا ہے۔ ایک سچی قوم بن جاؤ میرے بھائی، سچی قوم۔ ایک زمانہ تھا کہ آج سے 40-50 سال قبل کوئی ایک آدمی گاؤں محلے کے حج کر کے آتے تھے، اللہ اللہ، ایسی برکت ہوتی تھی کہ پورے علاقے میں لوگ اس کی رحمت کو محسوس کرتے تھے۔
اللہ نہ کرے کہیں کوئی جھگڑا ہو گیا، کسی کے درمیان معاملات ہو گئے تو لوگ کیا کہتے تھے؟ حاجی صاحب کے پاس چلو، حاجی صاحب مکہ مدینہ ہو کر آئے، وہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم مان لیں گے۔ ہمارے دوسرے بھائی بھی، ہمارے اس دیش کے دوسرے بھائی بھی، حاجی صاحب کا مطلب سچ بولنے والا، حاجی صاحب کا مطلب ایمانداری کرنے والا، حاجی صاحب کا مطلب مر سکتے ہیں بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ آج باپ حاجی کر کے آتا ہے، بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے مگر تم سچ تو بولتے نہیں ہو، تمہاری بات پر نہیں ہوگا۔ باپ کو اعتماد، آج بیٹے کو اعتماد باپ پہ نہیں ہے کہ میرا باپ حج کر آیا ہے مگر یہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ظاہر ہے اب تو ایسے ماڈرن حاجی اور عمرہ کرنے والے آ گئے ہیں کہ جو کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں، مطاف میں طواف کرتے ہوئے کعبہ پیچھے، اپنی خوبصورت بیگم کو سائیڈ میں لیا اور سیلفی دیکھو میری بیگم کے ساتھ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ یہی کرنا ہوتا تو یہاں لولو مال میں کر لیتے، 1.5 لاکھ روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے یہی چھوڑا پن ہی کرنا تھا تمہیں، اپنی ذات بتانی تھی، اپنی کمظرفی، اپنی انتہائی نیچ درجے کا کام، تو اس کے لیے تمہیں اللہ کا گھر ملا، یہ کام کرنے کے لیے تمہیں اللہ کا گھر ملا، وہ کعبۃ اللہ جس کی عظمت و جلال کے سامنے انبیاء علیہ السلام جس کے طفیل و صدقے میں دعا مانگا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، وہاں تو اپنی بیوی کی تصویر لے کر پوری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، اور پوری دنیا اپنے اپنے ذوق کے مطابق تمہاری بیوی کے چہرے کو کبھی زوم کر کبھی نیرو کر دیکھ رہی ہے۔ اور ظالموں صرف اتنا ہی نہیں، پیچھے سے جو دوسری بہن طواف کر رہی ہے بیچاری، جو اس کی طرح چھچوری نہیں ہے، نیک صالحہ خاتون ہے، تمہارے کیمرے کی زد میں وہ بہن بھی آ گئی۔ اب ہوگا نہیں، اگر ماڈرن بیوی کو لے کے اگر مفتی صاحبی ماڈلنگ کرتے رہے تو علماء پبلک کیا کرے گی؟ اگر مفتی صاحبی اپنے بیگم کے نقاب کو دنیا کو دکھاتے رہے، this is my wife، ہو رہا ہے، خوب ماڈلنگ ہو رہی ہے، خوب ماڈلنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں کو، علماء کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ جو سند یافتہ بے حیائی کیا اگر ان سند یافتہ بے حیائیوں کو نہ روکا گیا تو آگے چل کر نعوذ باللہ آپ بیٹھے رہیں گے اور آپ کے سامنے جوان لڑکی اسلامی ڈانس کرتی ہوئی نظر آئے گی، نعوذ باللہ، اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وہاں پہنچ رہے ہیں آپ، کیا ہو رہا ہے؟ مدینہ منورہ میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں بعض اکابرین اس کی تائید فرما سکتے ہیں۔ میں نے اپنے ایسے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے اپنی نظروں سے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ جی میں نے بزرگوں کو دیکھا، کوئی کسی دیوار کے پاس، کوئی کہیں روتے ہوئے درود شریف پڑھ رہے ہیں، سامنے نہیں کیا پڑھ، اللہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا آقا کے سامنے، صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہے، اور وہاں پر یہ امت ویڈیو بنا رہی ہو، تم تصویریں لے رہے ہو۔ مجھے نہیں معلوم، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن آپ نے ذرا غور کیجئے گا کہ کہیں اس کی نحوست ہم پر تو نہیں پڑ رہی ہے۔ یہ آپ لوگ غور کیجئے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے جس کی وجہ سے یہ حالات ہم پر آ رہے ہیں۔ یہ عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، یہ تو برکت لے کر آتے ہیں، یہ تو رحمتیں لے کر آتے ہیں، یہ تو ہم سب کی طرف سے سفیر ملک بن کر جاتے ہیں، وہاں ہمارے لیے، دیش کے لیے، دیش کی جنتا کے لیے، سارے وشو کے سماج کے لیے، پوری دنیا کی مانوتا کے لیے یہ دعا کرنے والے تھے۔ یہ دعا کے بجائے کیا لے کر آ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن لوگوں ذرا اس پر بھی خیال کرو، کم از کم اس زمین کا احترام کرو، اس لیے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جس دن کعبۃ اللہ کا احترام دل سے نکل جائے گا
اس دن اللہ کا غضب آ جائے گا۔ آج مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے، میں جس طرح سے مدینہ منورہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، اس سے یقین مانیے کہ مجھ جیسا گنہگار خوف زدہ ہے، اور میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں وہاں پر پہنچ کر میرے آقا ہمیں معاف کر دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا بھی تعلق تربیت سے ہے۔ حلال مال ہوگا تو دعائیں کر کر آئیں گے، مال حرام ہوگا تو ویڈیو بنا کر آئیں گے۔ یہ مال کی پہچان ہے، مال کی پہچان ہے۔ عجیب عجیب لائف چل رہی ہے وہاں سے، میں فلاں کے لیے عمرہ کرنے آیا ہوں، میں فلاں کے لیے عمرہ کرنے آیا ہوں۔ دل کی بات دل میں رکھو، اللہ سب جانتا ہے کہ تم کتنے بڑے ڈاکو ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ بولنے کی کیا ضرورت کہ میں ڈکیتی کر کے آیا ہوں، اللہ سب جانتا ہے بھائی، آپ آرام سے رہو۔ اس کا بھی تعلق تربیت سے ہے۔ میرے بزرگوں، ہمارے مزاج میں نرمیت کب آئے گی؟ ہم متواضع کب بنیں گے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑ دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ کے حضور کہ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ ہمیں صابر بنا دے، اے اللہ ہمیں شاکر بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں بڑا اپنی نظروں میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے، دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ آج ہم اپنی نظر میں تیسمار خان بن چکے، ترم خان بن چکے۔ نہیں، جو ہم نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، نہیں، خود کو چھوٹا سمجھیے، دوسروں کو بڑا بنائیے۔ اپنے علاقے کے، اپنی مسجدوں کے ائمہ حضرات، مؤذن حضرات کا احترام کیجیے۔ کمیوں سے کوئی آدمی خالی نہیں ہے، نہ ہم فرشتے ہیں نہ وہ فرشتے ہیں، لیکن احترام کیجیے۔ ان کے احترام کی برکت سے اللہ آپ کی اولادوں کو صالح بنا دیں گے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے احترام کی برکت سے ان کے اندر بھی غیرت آ جائے۔ بھئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب ایک آدمی دوسرے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے تو وہ آدمی اچھا بننے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو آپ کی محبتوں سے وہ آدمی اللہ کا ولی بن جائے گا تو اس کی دعائیں سارے لوگ بھی کام آئیں گے۔ اپنی مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب کا احترام خوب کیجیے، اپنے بڑوں کی عزت کیجیے، اور ہاں ہر بڑا اپنے چھوٹے پہ شفقت کرے۔ اس کا طریقہ سمپل، ہر بڑا یہ کوشش کرے کہ وہ چھوٹے کو خود سلام کرے انشاءاللہ۔ یہ تو بڑی صفائی ہے، کیونکہ تکبر کرنے نہیں دیتی۔ تو بڑا تو سلام کرے گا، میں مالک میں ڈرائیور کو سلام کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سلام کیا السلام علیکم، ایسا لگتا ہے جواب دینا ان کی شان کے خلاف۔ ایسے لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، جو متکبر جواب نہ دے۔ ایسے لوگوں کو سلام کر کر گنہگار مت کرو بھائی۔ اپنے تکبر کو توڑنا ہے تو چھوٹوں کو سلام کیجئے انشاءاللہ، آگے بڑھ کر سلام کیجئے۔ یہاں تو بعض لوگ مسجد پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ایسا گرم ہوتے ہیں، آپ لوگ نہیں، آپ لوگ تو شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ، میں وہ دوسرے علاقے کی بات کر رہا ہوں، میں تو بہت ساری جگہ جاتا رہتا ہوں نا۔ ایسا امام صاحب پر گرم ہوتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گھر میں بیوی کی ڈانٹ سن کر آئے، کہیں نہیں نکال سکے تو اس غریب پہ نکال لیا۔ چھوٹوں کو سلام کیجئے، بچوں کو سلام کیجئے، راستے میں چلتے ہوئے غریبوں کو سلام کیجئے، آٹو والے کو، رکشے والے کو سلام کیجئے، تانگے والے کو سلام کیجئے، اپنے غلاموں، اپنے مزدوروں کو سلام کیجئے، اپنے امپلائیز کو سلام کیجئے، اپنے ڈرائیور کو سلام کیجئے، اپنے دکان پر کام کرنے والے مزدوروں کو سلام کیجئے۔ جو آدمی آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے، اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو انتظار میں رہتے تھے کہ آقا کو سلام کر لیں، لیکن کبھی موقع نہیں ملتا تھا، سب سے پہلے سلام میرے آقا خود کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عادت ڈال لیجئے، سلام کریں گے انشاءاللہ، چھوٹوں کو کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں شیطان نہ گھسے، اچھا کون کون چاہتا ہے کہ گھر میں ہم جائیں شیطان نہ جائے؟ سب تیار ہے ماشاءاللہ؟ اچھا ٹھیک۔ میں ایک ایسی تعویذ آپ کو دے رہا ہوں،
آپ ہی جائیں گے, آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں جائے گا. اچھا کسی کو پسند ہے کہ اس کے بیوی کے کمرے میں اس کے ساتھ کوئی اور جائے؟ بولو پسند ہے بھائی؟ ہر گھر میں آدمی کے ساتھ شیطان جاتا ہے. ایک کام کرو, آج سے نہیں جائے گا انشاءاللہ. گھر گئے, ابھی جلسے کے بعد جائیے گا, دروازہ کھلے گا, بیگم دروازہ کھولے گی, فوراً السلام علیکم کہیں گے انشاءاللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا ڈانٹ کر مت بولیے. اب آج پہلا موقع ہوگا, فرسٹ سلام ہوگا, پہلا پیار, پہلا سلام. اب آپ نے سلام کیا, السلام علیکم. 30 سال شادی کو ہو گئے, کبھی سلام نہیں کیا تھا. معاملہ تھوڑا گڑبڑا سکتا ہے, گھبرائیے. 30 سال ہو گئے, کبھی سلام ہی نہیں کیا بیوی کو. آج پہلی بار بیگم نے دروازہ کھولا, آپ نے کہا السلام علیکم. بیچاری وہیں کھڑی ہو جائے گی. آپ کو تو اندر لے لے گی کہ تم تو اندر آ جاؤ, تمہارا انتظام کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر اپنی ماں کو فون کرے گی, امی جان کیا ہوا؟ کہا یہ اسلم کے ابو نے آج مجھے سلام کر دیا. اب وہاں سے ان کی ماں کہے گی اچھا آج تک تیرے باپ کو ہمت نہیں ہوئی سلام کرنے کی. لوگ کہیں گے آتے جاتے ہوئے راستے میں لگتا ہے کسی نے پکڑ کر لیا ہوگا. نہیں, آپ سمجھاؤ کہ مجھے کسی جن بھوت نے نہیں پکڑا, میں بالکل صحیح سلامت ہوں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج ہمیں معلوم ہوئی کہ گھر میں جب جاؤ تو سلام کرو. جب آدمی سلام کر بسم اللہ پڑھ کر اندر جاتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان نہیں جاتا ہے. جب گھر میں شیطان نہیں جائے گا, فتنہ نہیں ہوگا, فساد نہیں ہوگا, جھگڑے نہیں ہوں گے, اور اگر ہو رہے ہوں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, ہم سب کے لیے جذبہ محبت و احترام و اکرام پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دیش بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے. یہاں رہنے والے تمام قوم, ذات, برادری, دھرم, مسلمان بھائی, ہندو بھائی, سبوں کے درمیان انسانی بنیاد پر پیار و محبت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو, ہم سب کی آل و اولاد اور نسلوں کو عزت, عافیت, سلامتی, خیر, خوشحالی, صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آپ سب حضرات سے بھی گزارش ہے اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.